سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اپنا ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لیا، نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک۔ آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک۔ آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک۔ آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، بہذا البلد الامین۔ آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید۔ آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، علی خلق عظیم۔ آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ نبیوں صلی اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام من، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا۔ قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڑ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، وہ بھی عزت سے کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تقریر کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے، اور ایسے اٹھائی نا تو کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا، اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایران کے محل فتح ہو۔ کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، وہ منافقین اور ہنس 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 کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے۔ تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی تو منافقین ہنستے ہنستے گر گئے کہ ان کو دیکھو ابو سفیان کے ڈر سے
یہ اتنی بڑی خندق کھود رہے ہیں اور ہمیں کیسے جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔ یہ دیوانوں کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ سب بھوک میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیگم کے پاس آئے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ کہنے لگے یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، کہنے لگے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، آٹا گوندو، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، 10 آدمی، تو آپ اپنے ساتھ 10 آدمی اور لے کر تشریف لے آئیں اور میرے گھر آ کے کھانا کھا۔ تو آپ نے اعلان کیا، خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کھانے کے لیے چلو۔ وہ تھے 1000، چلو 10 آدمی کھانا 20 کو پورا آ جائے گا، 30 کو، 1000 اور 10 کتنا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے تو پیر اکھڑ گئے، دوڑے گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیوں دوڑا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اب 1000 تو ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ میں نے 1984 میں پہلا عمرہ کیا تو میں نے اصل مدینہ دیکھا جو کچا تھا، تو چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، کالے پتھروں کے گارے کے ساتھ بنے ہوئے، اور اوپر کھجور کے تنوں کی شہتیر۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹے کی پرات پر رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ میرے پاس لا کے رکھو ہانڈی کو اور روٹیاں شروع کرو، اور رومال ہٹا کے نہیں دیکھنا، رومال اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وہ آپ ڈال رہے ہیں بڑی پرات میں اور روٹیاں آ رہی ہیں، آپ توڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، آپ خود تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور جب آپ نے ڈھکن اٹھایا تو ہانڈی کی ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور جب پرات کے اوپر سے رومال اٹھایا تو آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سالن، اسی طرح آٹا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بھائی گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ ایسے ہی کرتے رہو، ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ ہڈیاں جمع کر کے اسی تھال میں رکھ دیں جس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے تھال کے کناروں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دعا مانگنا شروع کی۔ دعا مانگتے رہے کہ اچانک وہی ہڈیاں پھر وہی بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جابر ہمیں تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، تجھے اجر دے دیا، جا سالن بھی لے جا اور یہ بکری کا بچہ بھی لے جا۔
جب اس کو کان سے پکڑ کے اندر لائے تو ان کی بیوی ایک دم ایسی ہوئی، وہی کدو آ گیا، تو ہنے کویا ہے کہ کھاتا ہے یہ کدو آ گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل وما هو بالهزل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماته لا ریب فیہ۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کی جوانی کے ایام کو قبول فرمایا۔ جو انسانوں کا علم ہے جس کو ہم فن کہتے ہیں، یہ حقارت کا بول ہے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ بولو جس سے کسی کی حقارت ٹپکتی ہو۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ قل هل عندكم من فن نہیں من علم، تمہارے پاس جو علم ہے دکھاؤ مجھے، جو ہم سیکھتے ہیں نا، یا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم ہی کہا ہے، فن نہیں کہا، لیکن دونوں کو الگ کیا کہ یہ وہ علم ہے جو لا ریب فیہ ہے، جو لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، جو لا مبدل لکلمات، لا تبدیل، یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے، لا مبدلہ، ان کو کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو تبدیل کر سکے۔ اس طرح اس کو اللہ نے محکم بنایا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی باہر جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم، جو تمہارے پاس علم ہے، فتخرجوه لنا، من ذرا دکھاؤ تو صحیح، دسو تو صحیح، ان تتبعون الا الظن، تمہارے علم کی بنیاد محکم نہیں، گمان پر ہے، تمہارے علم کی بنیاد گمان پر ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارے علم کی بنیاد اندازوں پر ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، اور اللہ کا جو علم ہے محکم، پکا ٹھکا ہے۔ انسانی علم اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہزاروں سال کے علم کو اللہ نے پلٹا کے رکھ دیا۔ بچہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور مریم کو اللہ تعالی نے بغیر شادی کے، بغیر نکاح، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان کی شکل جبرائیل آئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو ایک بہت پاکیزہ بچہ اللہ دینے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی، ولم اک بغیا، اور میں بدکار نہیں،
اور بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے جو شادی سے ہوتا ہے، ایک حرام ہے جو بغیر شادی کے ہوتا ہے۔ تو حرام میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَلَنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وہ تیرے رب کی نشانی بنے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ بیٹا دے گا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹے تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، ڈرو نہیں۔ لیکن اب وہ ایک انسان کو دیکھ رہی ہیں تو ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب اس سے آگے تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو جبریل تسلی دیتے ہوئے آتے گئے یہاں تک کہ ان کے یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑا، اسے یہ کھلے ہوتے تھے یہ، اور یوں کر کے اپنی طرف ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، تو ایسے انہوں نے پھونک ماری، فَحَمَلَتْهُ، ساتھ ہی حمل ہو گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور ساتھ ہی وہ ایک دور جگہ پہ تشریف لے گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کے ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، اور ایک کھجور اوپر سے کٹی ہوئی، صرف اس کا تنا کھڑا ہوا، اس سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے، میرا دنیا میں آنا بھی بھول جاتے۔ فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، یہ چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پی اور کھا کیسے کہ وہ کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے، باقی درخت تو اوپر سے کاٹو نیچے سے شاخیں نکال لیتا ہے، کھجور اوپر سے کٹ جائے ختم ہو جاتا۔ تو کہنے لگے جبریل اس تنے کو ذرا ہلاؤ۔ حضرت مریم نے ہلایا تو اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں ان کے سامنے گر پڑیں۔ میں کلی وشربی، مریم دیکھو بغیر پتوں کے اللہ نے کھجور میں سے پھل دے دیا، ایسی تجھے بن خامن کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو اللہ ہمارے علم کو اس لیے کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازے ہیں اور تمہارے پاس اپنی گمان ہیں۔ تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قول فصل میں لگایا، قول فصل، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ورثۃ الانبیاء فرمایا۔ نبی وراثت کا، وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت کو سنبھالنا بھی، پھیلانا بھی، سنبھالنا بھی، بڑھانا بھی، پھیلانا بھی۔ آپ کے ذمہ اللہ نے یہ ایک کام لگایا ہے جس کو تبلیغ میں کہا بھی جا رہا ہے، کیا بھی جا رہا ہے، اور غریب لوگ زیادہ تر دھکے کھا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے 2 جماعتیں تھیں، ایک بلوچستان کی تھی اور ایک ڈھوٹ کی سندھ کی، سارے غریب لوگ، ایک معذور تھا ایک ٹانگ سے،
1 سال پیدل چل رہی تھیں، متوازی جماعتیں 1 سال پیدل چل رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی کہ آپ نبی کے وارث ہیں، اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے. کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے. یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت. اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ. لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ، گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم العال، اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی. ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے. یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینو نہ گھل، میں نہیں جاندا. سیدھا صاف جو مطلب تھا مینو نہ گھل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جا تو ہی جائے گا. اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے. اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو. هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. تو قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے. پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے. تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا. اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھو. یا قوم اعبد یا قوم، پہلا لفظی محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت. ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت. قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنے زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی. ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا. اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی
کلن وعد اللہ الحسنی اور ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی، تو ان کو ان کی سیرت کو سامنے رکھو تاکہ تم مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو، داعی بن کے رہو۔ میں نے علماء دیوبند کی تحقیق کو اصح جانا ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ صحت کے قریب ہے تو میں اس کو اتباع کرتا ہوں، لیکن میں اس کا داعی نہیں ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔ تو نماز ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو کھینچے گی۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ، اسلام بناؤ۔ ممبر پر بیٹھو، اسلام کی دعوت دو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کی برائی نہ کرو۔ میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا۔ اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے۔ ممبر سے آپ عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیے۔ ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے خطیب دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی آستینیں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور رنگ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنا جوش نکالتے ہیں، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن پیش کرو، حدیث پاک پیش کرو، نبی کی سیرت سے متاثر کرو، صحابہ کی سیرت سے متاثر کرو، خود بھی متاثر ہو اور اوروں کو بھی متاثر کرو۔ ایک حیات الصحابہ کے مطالعے کا معمول بناؤ۔ جب کبھی میرا مطالعے کی ہمت تھی، ذوق تو اب بھی ہوئی ہے لیکن ہمت کوئی نہیں ہے۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اب تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان سے لپٹ جاتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا، اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں، ایک ورق کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے، یہ جگہ بوجھل ہو جاتی ہے اور آنتیں کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، راضی ہیں اس پر۔ تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا۔ ساڈے جانو گھر سد لے، ساڈے جانو گھر بلا لے، ساڈے جانو گھر بلا لے۔
اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا، ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اسے نا اپنے گھر سے اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ ان کی عادت تھی وہ ایسے مل جاؤ بھائی، آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دی ہن چس مک گئی، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہوا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جسلے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دور وان آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی یہ نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تواڈے کول آویدا ہے، تواڈا منہ ایدے ہوندا ہے، مصافحہ ایدے کر دیو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا او تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تساں این کر کے مل دے ہو نا ساری چس مک جاندی۔ تو بشار ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی
آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں. آپ مثال بنیں اپنے آپ کو. تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے. آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے. 27 اونٹ یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا. ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا. اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم. آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے. آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا. اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا. یہ سنت نہیں، اجازت ہے. کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوی نہ ٹھوکو. میرے نبی نے بھی کیا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کیا کھلا دو. تو اگلے دن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے. آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں. آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی. ہاں یہ سخاوت ہے. شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے. جہاں سادگی کا وہاں شادی میں تکلف جائز ہے. تکلف کیا. میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا. پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے. تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبحہ، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں ان کی زندگی نہیں پہنچائی. ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے. ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے. میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں. وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا. وہ بیان میں آیا ہوا تھا. جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں. وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو. وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے باویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں. وہ آخر لگا بکریاں دے تا نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں. اس نے کہا تو مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، او دی بکریاں نو بھی مندے. میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا. ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ، ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو. کہ یہ بھی مسئلہ ہے. کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. کہ گال بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے. میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں. انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں. آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا. تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کے نام. میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے.
یہ کوہنی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشانی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو یوں سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر، میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے تھے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہونے کی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ۔ انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے تو اب ایسے کرتے تھے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہ جگہ، یہ یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسا بس اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے، ایسی لائٹ نکلتی تھی۔ یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے گول تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں تھے، گولائی میں تھے، گولائی میں۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، تو وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا ہے، اچھا، تو آپ یوں ہو جاتے۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے۔ بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے۔ انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، مجھے ادھر سے کوئی مولانا صاحب، ظہیر نام ہے نا، مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا ایسے، جی مولانا صاحب فرمائی۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے، جی، فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو اتنا نہیں کرتے تھے، پورا یوں کرتے تھے، پورا فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کہتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو، توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا ہے جی آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں ہو گیا، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سن جاتے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے
تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائڈ انگوٹھا، رائٹ سائڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، یہ آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے۔ جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی اس طرح۔